जी वेलकम बैक एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में बात हो रही है। आज का जो हमारा टॉपिक है खैर खाही इस हवाले से जो डॉक्टर साहब ने भी बात की कि अगर ये सिलसिला ख़त्म हो गया, ज़ाहिर है 57-58 ममालिक हैं, खैर खा हों ममालिक भी, अगर खैर खा हों फ़लस्तीनियों के या जो भी नहाते लोग हैं जहाँ पे जुल्म हो रहा है तो ये जुल्म रोका जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन खैर खाई का सिलसिला ख़त्म हो गया, हमने अपने गली मोहल्ले से इसका इतलाक़ ख़त्म कर दिया, तो फिर वो बड़े जो सरबराह वहाँ तो बिल्कुल ही जैसे उन्होंने कहा ज़मीर मर गए हैं, वो तो बिल्कुल ही इस पर अमली सबूत देते हैं। कॉलर आ गए, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फारूक साहब कैसे मिजाज हैं आपके? जी नकवी साहब इस्लामाबाद से। बड़ी मुश्किल से मैं 4-5 दिनों से कोशिश कर रहा था आपसे कांटेक्ट करने की, आपको ईद की मुबारक देने के लिए, लेकिन मैं मुबारकबाद यूं नहीं दे सका कि आपका नंबर बदल गया और मुझे मालूम नहीं था कि क्या। अच्छा। तो इस वक्त मैं आपको सिर्फ पिछली ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ और तमाम जो आपके सामीन और नाजरीन हैं और मोमिनीन और मोमिनात हैं उन सब की खिदमत में ईद की मुबारकबाद। मैं इस वक्त और तो कुछ नहीं कह पाऊंगा, बस खुदावंद आलम आप सबको अपनी रहमत से नवाजे और हिदायत टीवी को हम सब के लिए कायम दायम रखे। शुक्रिया। आमीन। बहुत शुक्रिया सर। मोहतरम नकवी साहब थे हमारे साथ इस्लामाबाद से, और जो लोग इनको जानते हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते ये कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के भी साथी और उनसे एक इनाम भी ले चुके हैं स्टूडेंट लाइव में, और इंशाल्लाह 14 अगस्त को हम इनसे ज़रूर इस्तिफ़ादा करेंगे। तो एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी मैं इमरान मेहदी बात कर रहा हूँ लिया से, पाकिस्तान से। ब्रदर आप खैरियत से हैं और बाजी आप भी खैरियत से होंगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान मेहदी साहब लिया से, बिस्मिल्लाह, क्या कहना चाहिए? ब्रदर मुझे ना कोई करंट सिचुएशन बता दें सीरिया की और जाकी, क्योंकि इधर जो हमारे चैनल है ना पाकिस्तान में, ये तो उलझे हुए अपने वो सियासी जो उनके मतलब क्लैशेज हैं और जो उनके वही चल रहे हैं इधर सीरिया और जो है ना वो इराक की नई खबर आती है। और मुझे ये बता दें कि ये तिकरित और मूसल से आगे निकले हैं दश वाले या वहीं मतलब हैं आगे नहीं जा सके? ये करंट मुझे काइंडली बता दें, हम काफ़ी परेशान हैं मोमिनीन मतलब इधर। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे इमरान साहब, बहुत शुक्रिया। और नीचे सूरत-ए-हाल टिकर भी हम चलाते रहते हैं, करंट अफेयर्स की जो ताज़ा तरीन इतलात होती है, और आज भी जो इराक़ के हवाले से जो कल की खबर थी कि बहुत ही नज़दीक जो है वो दहशत गर्दों का जो एक गोला था वो गिरा है हज़रत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की मज़ार के पास, और शाम में यहाँ से कोई ज़ायरीन जो है वो तो फ़िलहाल नहीं जा रहे वहाँ की कुछ हालत की वजह से, और जो मुक़द्दस मकामात इराक़ में हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल महफूज हैं, और वहाँ उनकी हिफाजत के लिए बहुत से दस्ते ईरान से भी गए, इराक़ से भी जो फतह की वजह से बहुत से लोगों ने वहाँ की तैयारी की, और इवन हमारी जो सिस्टर को होस्ट हैं बरिया, वो भी इराक़ गई हैं ज़ियारात के लिए। तो इधर जो ज़ियारात का मामला इराक़ में वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कोई मसला नहीं है, लेकिन जो मजमूई तौर पर सूरत-ए-हाल है वो इंशाल्लाह करंट अफेयर्स हमारे सेगमेंट्स में हम आपको आगाह करते रहेंगे। अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ताजदार आपा हमारे साथ है। जी फारूक भैया बोल रहे हैं? जी आप लाइव आ चुके हैं आपा। अच्छा फारूक भैया बहुत बहुत दुआएं आप दोनों को। शुक्रिया। मैं इस टॉपिक के सिलसिले में जरा सा बात करना चाह रही थी। जी प्लीज। और वो टॉपिक के खैर ख्वाही वाली बात, तो मैं कुछ ये महसूस करती हूँ मसलन ये कि इंसान अगर अपने आप को लोगों के काम के लिए और जिसे आप खैर ख्वाही कहेंगे यकीनन, तो मैं तो ये समझती हूँ कि ये चीज़ फरीज़ा है हर इंसान का। तो अगर आप ये महसूस कर लें कि ये हम लोगों का फरीज़ा है कि अगर कोई किसी की मदद की जा सकती, हम इस काबिल हैं कि हम उसमें मददगार साबित हो सकें, तो उसमें हमें मदद करनी चाहिए। अगर हम इसको ये फरीज़े के तौर के ऊपर समझ लें तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ये एहसास भी पैदा नहीं होगा कि हम किसी की कोई ख़ास मदद कर रहे हैं, ये हमारे किरदार का एक हिस्सा बन जाएगा। और ये कुछ अल्लाह का करम है, क्योंकि मेरा ज़ाती तजुर्बा यही है कि जब भी कभी किसी का काम हुआ है, यानी पड़ोस में 1 बजे रात तक मैं हॉस्पिटल में रही हूँ, अब मुझे ये एहसास होता है इसलिए कि अब मैं किसी इस काबिल नहीं हूँ कि मैं किसी की हेल्प कर सकूँ, तो अब मुझे ये एहसास होता है जब किसी का काम नज़र आता है कि देखो मैं कर सकती थी, अब मैं कर नहीं सकती, वरना इस वक्त में इस काम की ज़रूरत थी और इस
مدد کی ضرورت تھی، اور وہی چیز جو ہے وہ میں نے بچوں کے اندر بھی ڈالی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ زینب جو ہے وہ جب بھی کبھی کر سکتی ہے بچوں کے فرائض سے فرصت لے کے، جس قسم کا بھی مدد کر سکے تو وہ کرتی ہے۔ اللہ کا کرم ہے یہ، شاید اس نام کا اثر ہے، بس یہ کہنا چاہیے کہ اس نام کا اثر ہے۔ تو یہ اگر انسان احساس کر لے کہ یہ ہمارا ایک فریضہ ہے تو پھر ہمیں یہ خیال بھی نہیں ہوگا کہ ہم کوئی خیر خواہی کر رہے ہیں، اور یہ ایک کردار کا ہمارے ایک جز بن جائے گا۔ تو میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ ہم لوگ کیونکہ اس بات کو اپنے کردار، اپنے عادت کا ایک جز نہیں بنا لیتے، تو اس وجہ سے یہ بات نہیں ہوتی۔ اور وہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ یہ کردار کا جز بنانا جو ہے یہ بھی اوپر والے کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کیا۔ اگر ہم اس سے ساتھ میں دعائیں بھی کرتے رہیں کہ یا اللہ تو اس جذبے کو ہمارے قائم رکھنا اور یہ بڑھانا، تو میرا خیال ہے کہ یہ خیر خواہی جو ہے یہ ایک معاشرے کا ایک حصہ بن جائے گی، اور ہر ایک جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ یہ چیز کرتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ خود غرضیاں رکھیں گے تو یا یہ احساس رکھیں گے کہ ہم نے اس کا یہ کام کیا تو وہ ہمیں بدلے میں کچھ کرے، تو وہ پھر وہ خیر خواہی نہیں رہتی۔ اور میرا خیال ہے کہ اس سے یہ جذبہ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کم کرتا چلا جاتا ہے، اور جتنا آپ زیادہ کسی کے کام آئیں گے اتنا ہی وہ جذبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور وہ احساس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس کا بڑا کرم ہے۔ تو ہم ہمیشہ اس بات کو سوچیں کہ یہ اللہ کا ایک کرم ہے جو ہمارے اوپر ہے، اور ہمیں اس بات کو جو ہے وہ سب کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ ہماری وقت کے اوپر مدد ہو، وہ خود بخود ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ یہ انعام دیتا ہے۔ وہ میری ایسے لوگوں نے مدد کی ہے کہ جن کو میں جانتی بھی نہیں تھی، کیا بات ہے، اور وقت کے اوپر کبھی کبھی تو کبھی کبھی کیا زندگی میں کئی دفعہ ایسے موقع آئے ہیں کہ اس قسم کی نوبت آئی ہے، اور مجھے یہ بھی مجھے پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے آ کے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا کہ ہم وہ ہیں اور ہم اس طریقے سے آئے ہیں، آپ ہمیں نہیں جانتی، لیکن ہماری ایک بھتیجی جو ہے وہ وہاں آپ کے کالج میں تھی، اور آپ کے وہ مسائل کچھ تھے وہاں پہ رکے ہوئے، تو انہوں نے یہ میسج بھیجا ہے کہ ابھی ذرا تھوڑی سی ڈیلے ہوگی۔ میرے کولیگس جو تھے وہ وہاں، میری تنخواہیں کچھ رکی ہوئی تھی، تو یہ کہا کہ ہم کریں گے اس کو، لیکن اگر آپ کو اس درمیان میں کوئی ضرورت ہے تو آپ ہمیں بتائیے۔ اب یہ بتائیے کہ وہ ان کو کیا اس بات کی پڑی ہوئی تھی کہ وہ میرے پاس آئیں اور یہ کریں اور وہ کریں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے پیپر گارنٹی کی ایک ضرورت پڑ رہی ہے اور پیسوں کے سوال نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ پیپر گارنٹی آپ کے پاس کل پہنچ جائے گی۔ تو وہ پھر کل نہیں پہنچی، وہ تیسرے دن وہ آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں اس پہ اس کو اٹیسٹ کروانا چاہتا تھا اس سے، کسی سے سولیسیٹر سے یا کسی سے، تو یہ اس اٹیسٹیشن میں ذرا سی دیر ہوئی، اس لیے ایک دن کی دیر ہو گئی۔ اب یہ بتائیے کس نے مدد کی؟ بالکل صحیح، یہ مدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پہنچ گئی۔ آپ نے بھی کسی کی ہوگی، اور غیبی طور پہ ایسی مدد پھر اللہ تعالیٰ بھی کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے۔ بہت شکریہ تاجدار آپ کا، لوٹن سے آپ شامل تھی، اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ فرض بنا لیں، یہ نہ کہیں کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں، یہ آٹومیٹکلی پھر اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا رہتا ہے۔ بالکل، یہ اپنے حقوق میں عمل رکھ لیں کہ یہ ہمارا حق ہے، ہمیں ادا کرنا ہے۔ بالکل، بہت اچھی بات ہے، بات کر رہی جی۔ اور ان کی کال تھی، اور پھر ہمارا نقوی صاحب کے اسلام آباد سے، ان کو نمبر کا پتہ نہیں تھا، یہ نمبر جو بھی اسکرین پر لائیو کال کے ابھی ہمارے فی الحال 2-3 چل رہے ہیں، جو بھی کام دے جائے تو فی الحال جو بھی آپ لائیو کال کرنا چاہیں تو پرانا کوئی نمبر دیکھنے کی بجائے آپ جو اسکرین کے اوپر نمبر آ رہا ہو اس کو ڈائل کریں تاکہ آپ کی کال ملتی رہے۔ تو اور کچھ مسائل تھے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جو ہم نے خیر خواہی کی بات کی ہے، اور پوری مجموعی طور پہ اپنی گلی محلی سے لے کے بڑے جو سربراہان ہیں ان کی جو بے حسی ہے، تو اس کو اب اگر ہم دیکھیں کہ کس طرح ختم کریں گے تو پھر ان کے بجائے ہم پہلے اپنے آپ کو صحیح کریں، آہستہ آہستہ پھر اوپر تک معاملہ جائے گا۔ بالکل، بہت اچھی باتیں کر رہی تھی کہ یہ آپ اپنا فرض بنا لیجئے تو پروردگار آپ کا خود مدد کرے گا، کیونکہ اور یہ بھی اس کی ایک کرم ہے، نوازش ہے میرے رب۔ ایک جو بڑی مثال ہے اس دنیا میں اس وقت خیر خواہ کی، کہ جو ہدایت ٹی وی ہے، جو 14 پاؤنڈ دینے والے ہیں، جو وہ اس ہدایت ٹی وی کو سپورٹ کرنے والے ہیں، وہ خیر خواہ ہیں دیگر پورے سارے لوگوں کے، وہ اپنا تو فائدہ کر ہی کر رہے ہیں، لیکن ان کی نیت یہ ہے کہ ہمارے اس 14 پاؤنڈ یا 14 یورو کے ساتھ جو ہدایت ٹی وی چلے گا وہ ایک وسیلہ، ایک طریقہ کار بن جائے گا سب لوگوں کو اصلاح کا۔ تو یہ خیر خواہی کی ایک بہترین مثال ہے جو اس وقت زندہ ثبوت ہے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔
अस्सलाम वालेकुम। जी आप बात करें, लाइव आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं, अगर आप तक आवाज़ नहीं पहुंच रही, आप दोबारा आ सकते हैं, प्रोग्राम में बात कर सकते हैं, SMS भेज सकते हैं, और SMS के ज़रिए कोई भी आपके ज़िम्मे टॉपिक हो, जैसे हमारे इस वक्त चल रहे हैं, उस हवाले से अब भी कोई भी आप एंगल से सोच रहे हो, आप हमें अपना टॉपिक लिख के, ये SMS नंबर है आपके लिए, दुनिया के किसी भी कोने से आप हमें SMS कर सकते हैं। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हमारे साथ को मैं बोल रहा हूँ, अजहर खान बोल रहा हूँ। जी अजहर खान साहब, ये जो फ़लस्तीन की चैरिटी है उनके बारे में आपको बता देता हूँ। मैं इराक के बारे में बता देता हूँ। ठीक है। फ़लस्तीन की चैरिटी जो है तो वो उधर से जाती है, इजराइल से ही वो मेडिसिन लेते हैं, उधर ही जाती है, बहुत मुश्किल से उधर अंदर जाती है, रास्ता ही वही है। और सही। इराक में हमारा ये प्रॉब्लम है कि उधर जो है ना हमारा शिया सुन्नी सब इकट्ठे हुए हैं, तो वो आपस में जान खेरी उनको लड़ाना चाहता है, आपस में इकट्ठे हुए किए हुए हैं, तो हमको उसका ख्याल करना चाहिए और आपस में एक होना चाहिए इस बारे में। और वो अपने इकोनॉमी, लीबिया में भी अभी ऑयल वगैरह सब कुछ वो जो भेजे, क्रिश्चियन वगैरह जो भेजे मारने के लिए, तो उनको भी समझाना चाहिए। अभी जो ममालिक है मुस्लिम, उनको 20-20 हज़ार अगर वो अपनी आर्मी बनाएं और इनको खात्मा करें तो फिर भी अच्छा है। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि मगरबी मीडिया और सब हमारे खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ आपस में झगड़े भी करा रहे हैं और उनके पीछे लगे हुए बदनाम भी करा रहे, कुरान शरीफ को भी बदनाम करा रहे हैं, बच्चों को ऐसे मार रहे हैं जैसे इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं, और हमारे पीछे लगे हुए हैं, और वो कभी से किसी वक्त भी हमको नहीं छोड़ते, और वो मुल्क बाय मुल्क को खत्म करना चाहते हैं, सब एक हुए हैं। सही। तो इसके लिए हमको सोचना पड़ेगा, हमें भी एक होना चाहिए, अपने अवाम को अपने आगे लाना पड़ेगा, यूथ को, क्योंकि आगे फिर दुनिया नहीं चल सकती है। सही, बहुत शुक्रिया अजहर खान साहब, बिल्कुल सही। जुल्म पे दुनिया नहीं चल सकती, वही फ़ज़ा, वो भाईचारे की, यकजहती की फ़ज़ा को आगे लाना होगा। और ये हम बार बार ये कुछ ऐसे इश्यूज जब बने, कोई टारगेट किलिंग हो, कोई ज़ायरीन की बस पे हमला हो, कोई धमाका हो, तब हम वक्ती तौर पे कुछ इस किस्म की बात ज़रूर करते हैं। और जैसे कल का दिन आ रहा है यौम-ए-इंहदाम जन्नतुल बकी की, हम डट के बात करेंगे, लेकिन जब वो गुजर जाएगा, ये चांद का मामला वो गुजर गया, हम सो जाएंगे, अगली ईद तक सोते रहेंगे, फिर वो 29 रमज़ान को हम उठेंगे, वो कल ईद है नहीं है, फिर वैसे शुरू। तो ऐसे मामला जो हमारे बड़े थिंक टैंक हैं, जो बड़े सेमिनार्स कराने वाले हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस कराने वाले हैं, जो सियासी कायदीन हैं, जो मजहबी कायदीन हैं, उनको ऐसे इश्यूज़ वो कहीं गुथली में नहीं डाल कर फेंक देने चाहिए कि भाई उसका वक्त आएगा तो निकालेंगे इसको, एक तकरीर की जीनत बनाएंगे और बस बात ख़त्म है। ये मामलात आहिस्ता आहिस्ता सुलझाने की तरफ हम जाएंगे तो फिर अगले साल हो सकता है ये मामला ही ना बचे। तो कोशिश होनी चाहिए इन मामलात को हम किसी भी पसे पुष्ट ना डाल दिया करें, कालीन के नीचे ना डाल दिया करें। साथ ही साथ रहनुमा वही हैं कि जो मामलात को सॉल्व करके फिर उसका जान छोड़े, ये नहीं कि वो अगले साल चले टाइम को क्रॉस, जिससे पंजाबी का टाइम टपाया और उसके बाद ख़त्म। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सही जनाब, मैं जिला मुल्तान से बात कर रहा हूँ। इमाम हुसैन सलाम की फिल्म दिखाए हैं, 10-15 बंदे अपने इंतजार बैठे हैं। सॉरी, अभी दोबारा बताएंगे क्या पूछ रहे हैं आप? जिला मुल्तान से बात कर रहा हूँ, इमाम हुसैन सलाम की फिल्म चला रहे हैं तो 10-15 बंदे इंतजार बैठे हैं। अच्छा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुतालिक कोई फिल्म आप देखना चाहते हैं, फिल्म का नाम बता दें। और फिलहाल तो हम उसको क्यों करते हुए भी टाइम लगेगा या ईपीजी में लाने में टाइम लगेगा, लेकिन आप तजवीज़ ज़रूर दे दें कि किस नाम से वो फिल्म है। इमाम हुसैन सलाम की जान, इमाम हुसैन सलाम की शहादत। अच्छा, शहादत है, ठीक है, ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया मुल्तान से आपकी कॉल का। और जो हमारे प्रोग्राम हेड हैं, प्रोग्रामर्स जो हैं, वो उस हवाले से हम बात कर लेंगे, तो आपकी तजवीज़ जो है वो किसी दिन उस पर अमल ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। तो जी, हम बात कर रहे हैं खैर खाई की और ऐसे मामलात की कि जो हम बस वो भी त्यौहार की तरह ही मनाते हैं, वक्त आए तो फिर उस पर बात कर ली। फ़लस्तीन का मामला कोई आज का मामला नहीं है, और ये जो इसराइली सोच जो है वो भी कोई आज की सोच नहीं है। नेतन्याहू जो है वो इस किस्म की सोच, उनको ये कोई 18-20 दिन से नहीं हुए, वो शुरू से ही इस किस्म के मामला, जैसे
ہمارے وہ جمعے کے پروگرام میں کوئی ایک فلسطینی ملا تھا ہمارے ڈاکٹر صاحب کو، امتیاز رابی صاحب کو. انہوں نے کہا کہ 40 سال سے ہم اسی قسم کے حالات سے دو چار ہیں. تو جو ہم باہر والے ہیں، ایٹمی طاقت بھی بنا لی ہم نے سارے وسائل بھی ہمارے پاس ہیں، تو یہ باہر کے جو بڑے ممالک ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ ایک اور کالر. السلام علیکم. جناب محمد فروخ صاحب، محمد یعقوب لندن سے بول رہا ہوں. بہت شکریہ محترم محمد. جناب آپ کو اور بیٹی کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. آدھا گھنٹہ ہو گیا مجھے ٹیلی فون کرتے. اوہو، تو کیا ہو گیا پھر؟ کال نہیں مل رہی تھی. نہیں انگیج ہے. انگیج تو جا رہا. بات یہ ہے کہ فروخ صاحب خیر خائی جو ہے یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے بہن بھائی ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں لیکن 14 پاؤنڈ دے کر خیر خائی نہیں کرتے. تو شیطان کے ساتھ خیر خائی کرنی یا جھوٹے کے ساتھ خیر خائی کرنی یا بے ایمان کے ساتھ خیر کرنی ایسے ہی ہے جیسے سانپ کو دودھ پلانا ہے. یہ شیطان سانپ کی طرح ہے جو جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے. انسانوں کے ساتھ خیر خائی کرنا ضروری ہے. اپنے نبیوں سے پیار کرو، اپنے اہل بیت سے پیار کرو، آپ جیسے لوگوں سے پیار کرو جو اچھی باتیں بتاتے ہیں اور ہماری زندگی میں روشنی پیدا کرتے ہیں. بات خیر خائی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ خیر خائی کرو اور اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا یہ دل پتھر اور انسان ہے. اپنے رب، اپنے نبی اور اپنے اہل بیت سے محبت کرو دل سے، بناوٹی نہیں. بناوٹی محبت سے کچھ بھی ملنے والا نہیں. عبادت جو شیطان نے 700 سال کی تو اس کو بند سے کچھ نہیں ملا کیونکہ تابع داری اس کے اندر نہیں تھی. جو انسان تابع داری نہیں کر سکتا وہ اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے رسول سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا. اسی کے ساتھ میں جاننا چاہتا ہوں اور آپ شہزادوں کا شکریہ، آپ کی ٹیم کا شکریہ اور جناب کو ادب کے ساتھ سلام ہے. بہت شکریہ محترم محمد یعقوب صاحب لندن سے. آپ کی محبت ہے، ذرا نوازی ہے کہ آپ ٹرائی کرتے رہے. آدھا گھنٹہ ایک سسٹم ہوتا ہے وہ جو کالز کو تھوڑا سا ہولڈ بھی رکھ لیتا ہے، وہ تھوڑا سا اس میں خرابی ہے. انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کو وہ اس قسم کی زحمت سے بچائیں گے. ابھی صرف ایک ایک کر کے کال ہم لے پا رہے ہیں اور جو جب کال لگ جائے کسی کی اور جو پچھلے کالرز ہیں پھر وہ ملاتے رہتے ہیں، ان کی کال نہیں ملتی. تو اب اس وقت شاید لائن بزی نہ ہو، اس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. تو اس وقت جو بھی کالرز آنا چاہیں وہ بات کریں. وہ نمبر ملا ہے تو شاید آپ کا نمبر مل جائے، ورنہ جب کوئی کالر آ جاتا ہے لائن بزی ہو جاتی ہے. یہ گھر والے فون والا بھی سسٹم ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کی ہولڈ کالز والا سسٹم بھی ہو جائے گا تاکہ آپ کو زحمت سے بچائیں. تو جی سسٹر خیر خواہی سے متعلق کچھ کوئی وائنڈ اپ کرتے ہوئے؟ جی بالکل. دیکھیں خیر خواہی کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز دنیا میں ابھی مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئی ہے. اور ہم جس کے ماننے والے ہیں محمد آل محمد کے، تو آپ دیکھیے کہ کوئٹہ میں جب یہ حادثے ہوئے تھے، شہدا جب لے کے اپنی مطلب ان کو باڈیز کو لے کے جب روڈ پر بیٹھے تھے، تو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں کتنے لوگ ہمارے ایسے تھے جو ان کے لیے مدد کے لیے وہاں آئے تھے. انہوں نے اس میں بستر بھی دیے تھے، گرم چائے بھی پلوا رہے تھے اور ان کو مطلب تمام ایسی، کیونکہ بہت سخت سردی تھی تو اس میں انہوں نے کس طرح سے ان کی مدد کی تھی. بہت مطلب دیکھیں جنہوں نے لاشیں رکھی ہوئی تھی نا، جی ان کا جو اتنا بڑا نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا تھا. وہ کن لوگوں کے خیر خواہ تھے؟ وہ ہمارے خیر خواہ تھے کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ تو ہونا تھا، وہ تو ہو گیا. اب ہم آپ کے خیر خواہیں اپنی میت رکھ کے 80 90 100 کے قریب رکھ کے ہم اب آپ کے لیے، قوم کے لیے بیٹھے ہیں، پاکستان کے لیے بیٹھے ہیں، مسلمانوں کے لیے بیٹھے ہیں، ان کو جگانے کے لیے کہ بیدار ہو جاؤ. بالکل بیدار. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کریں. وعلیکم السلام. جی سسٹر بات کریں، اپنا نام بتا دیں. میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں. انڈیا سے ہماری بہن، شکریہ. جی میں انڈیا سے رضوانہ بول کے نام میرا رضوانہ ہے. رضوانہ بہن ٹھیک ہے. جی آپ اس سے پہلے جی جو نماز کے بعد میں تسبیح پڑھنے کے لیے حاجات کے لیے وہ کوشش میرے کو پتا نہیں چلی، تھوڑا بولے تو اچھا ہوگا. اچھا آپ نے بتایا تھا. جی ضرور. آخر میں رضوانہ بہن ہماری بہن. جی اور کچھ سوال ہے. جی 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 ٹی وی سے نہ سنیں. جی بولیے. ٹی وی سے نہ سنیں. میرا ایک لڑکا ہے جی، 6 سال ہے. جی ایک رشتہ آنے کے لیے میں آپ سے کچھ طلبگار ہوں، آپ سے کچھ دعائیں کے لیے.
اچھا کتنے عمر کا لڑکا ہے؟ کوئی شادی ہونے کے لیے، شادی کے واسطے نہیں، لڑکی کی عمر کتنی ہے؟ 26 سال کا ہے۔ 26 سال کا، میں نے کہا 6 سال رشتہ لگنا ہے انشاءاللہ یہ بندر پروگرام 26 سال ہے، لڑکا ہے، بالکل صحیح ہے، ضرور اس کے جو ہے انشاءاللہ شادی ہوگی سسٹر۔ تو یہ ہمارا ایک بندھن پروگرام ہوتا ہے، اس پہ آپ کال کر سکتی ہیں یا ان کے جو ای میل ایڈریس ہے اس پر ای میل کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے بہن، بہت شکریہ۔ اور نماز کا آپ نے وہ اگر ڈھونڈ لیا تو بتا جی بالکل، میں ایک تسبیح بتا رہی تھی ان کو کہ وہ یہ تسبیح یہ تھی کہ یہ آپ نے جب صبح کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد جناب فاطمۃ الزہرا کی تسبیح پڑھنی ہوتی ہے۔ اور میں ایک آگے بھی اور پروگراموں میں آپ کو فاطمۃ الزہرا کی تسبیح کے بہت سے فوائد بتاؤں گی جو بے انتہا اس کے فوائد ہیں، لیکن اس وقت میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب یہ آپ صبح کی نماز پڑھیں 2 رکعت جب پڑھ لیں اس کے بعد فاطمۃ الزہرا حضرت فاطمۃ الزہرا کی تسبیح پڑھیے، اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، ایک دفعہ اور کہہ دیتی ہوں آپ کو، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، یہ آپ کو 100 دفعہ پڑھنی ہے۔ اور جب یہ آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے درود پڑھنا ہے، لیکن یہ ذرا ذہن میں رکھیے کہ جب یہ آپ پڑھنے ہوں تو آپ اس میں بات نہیں کریں کسی سے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت مجرب تسبیح ہے، اور یہ پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی حاجت شرعی حاجات ہوگی پروردگار عالم آپ کی ضرور اس دعا کو قبول کرے گا۔ اس تسبیح سے منسلک کیونکہ یہ ہے تو اس سے بہت پروردگار بہت تیزی سے آپ کی جو دعا ہے وہ پروردگار تک پہنچے گی اور مستجاب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بے شک۔ تو بالکل سسٹر آخری 2 منٹ ہیں، اور ناظرین وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہی بات ہے کہ جیسے خیر خواہی کی بات کی ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھلا ہو، جی بالکل، سب کی خواہش ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی بدتمیزی کرے، کوئی بھی ہمارا جس میرٹ پہ ہم پورا اتر سکتے ہیں ہمیں وہ منصب بھی ملے، وہ سارا کچھ مل جائے، لیکن ہم کسی کی خیر خواہی نہیں چاہتے یا ہم کسی کے لیے وہی رویہ اپنائیں جو اپنے لیے سوچتے ہیں، تو پھر یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ تو ایسا سوچنا چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی خیر خواہی کرے، ہم بھی کسی کے خیر خواہ ہوں گے، اچھا سوچیں گے تو کوئی ہمارا اچھا سوچے گا۔ ہم کوئی اتنے بڑے فنکار نہیں ہیں کہ ہم فنکاری کریں، دوسرے کے لیے دل میں بغض رکھیں، حسد رکھیں اور کوئی ہمیں چیک نہ کر پائے، بھانپ نہ پائے، تو ایسا اب ناممکن ہے۔ ہمارے سارے جیسچر جو ہیں وہ لوگ کے بلکہ بچے نوٹ کر لیتے ہیں، اب بچوں سے بھی جھوٹ بولنا ناممکن ہے کہ اب والدین جی ہاں ہم آپ کو یہ دلا دیں گے، یہ سیر کرانے چلیں گے، لیکن بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اب جھوٹ بولنے کا معاملہ ختم ہے، سچائی اپنائیں تاکہ آگے آپ سے بھی کوئی سچ بولے۔ تو لیجئے کل کا پروگرام لے کے دوبارہ حاضر ہوگی، کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل اس پلیٹ فارم سے، بلکہ میری آپ کی ملاقات آج شام کیجئے سوال میں بھی ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔